السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سورۃ الفصلت ہم مکمل کر چکے ہیں، سورۃ الشورى ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم جیسے کہ ہم جانتے ہیں حروف مقطوعات میں سے عین سین قاف، عین سین قاف، اور یہ بھی حروف مقطوعات میں سے، کیونکہ ان کا مطلب یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ ہم اس کے ترجمے کا، اس کے مفہوم متعین ہی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ آپ خود اپنی طرف سے نعوذ باللہ یہ کلام اللہ بنا کے لے کے آئے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ خود سی صورتوں سے، یہ حروف مقطوعات سے شروع ہوتی ہیں سورہ، تو اللہ پاک نے یہ عربیوں کو چیلنج کیا تھا، قریش کو، کفار مکہ کو چیلنج کیا تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ اسے انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک آیت بنا لو، ایک آیت۔ ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح یوحی الیک، وحی کرتا ہے آپ کی طرف، و الی، اور طرف الذین، ان لوگوں کے، من قبلک، آپ سے قبل، اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا ہے۔ نام لیے بغیر مابنزا مسائل کے جوابات۔ مکی دور میں حق و باطل کے درمیان اختلافی مسئلے بنیادی طور پر دو ہی تھے۔ ایک یہ مشرکوں کے بتوں کا کائنات میں کچھ تصرف ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا انسان کا مر کے جی اٹھنا پھر اللہ پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے پیش ہونا درست ہے یا نہیں۔ یہی دو مسائل تھے جن کا اکثر مجلس اور نجی گفتگو میں ہر وقت چرچا رہتا تھا۔ پھر میں ایک تیسرا مسئلہ از خود شامل ہو جاتا تھا کہ آیا محمد فی الواقع اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، جو کچھ وہ کلام پیش کرتے ہیں فی الواقع اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ اور قرآن کے انداز مخاطب یہ ہے کہ اکثر سودوں میں تمہید کے طور پر کافروں کے ترازات کا ذکر کیے بغیر انہیں سوالوں میں سے کسی سوال کے جواب سے اس صورت کا افتتاح کرتا ہے۔ اسی صورت کی تیسری آیت میں دراصل ان تینوں اعتراضات کا اجمالی جواب پیش کیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ جو کچھ توحید اور معاد کے متعلق اس قرآن میں مذکور ہے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ پہلے تمام انبیاء کو بھی یہی باتیں وحی کی جاتی رہی ہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، یہ قرآن فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں، کیونکہ وہ خود حکیم ہے۔ علاوہ ازیں وہ سب پر غالب اور زبردست بھی ہے، اور مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنے کلمے کا بول بالا کرنے کی قوت اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 4، لہو، اس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی، اور وہ بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب اسی کا ہے، اور وہ علی شان اور عظمت والا ہے، مملوک الہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں بتوں یا ماسوائے اللہ کی خدائی کا عقلی دلیل سے رد پیش کیا گیا ہے کہ خالق الارض السماوات تو اللہ کی ذات ہے، وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، اور وہ چیزیں اس کی مخلوق ہے اور اس کی ملکیت ہے، اور وہ اس تمام کائنات سے بلند تر اور بزرگ تر ہے۔ پھر بھلا اس کی مخلوق کو، اس کی مملوک کا چیز کو اس کے مقابلے میں حقیقت مخلوق کو اس کا شریک کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے اختیارات اور تصورات میں ان چیزوں کو کیسے حصہ دار سمجھا جا سکتا ہے۔ تقاض السماوات، قریب آسمان، تفترنا، کہ پھٹ پڑیں، من سے، فوقہن، اپنے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، تسبیح کر رہے ہیں، بحمدہ، حمد کے ساتھ، ربہم، اپنے رب کے، ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض، واسطے ان کے جو زمین میں ہے، لا الا، خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہ غفور رحیم ہے۔ جو کچھ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، در حالانکہ فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن رکھو، اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو آسمان پھٹ پڑتا اور نظام تباہ ہو جاتا۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، اس طرح وہ اللہ کی دوہری توہین کے مرتکب ہوتے تھے، اور ایک اولاد قرار دینا یا نسبی رشتہ قائم کرنا، اور دوسرے اللہ کے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں تجویز کرنا، اور بیٹا مملوک نہیں بلکہ ہمسر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کائنات کے خالق اگر ایک کے بجائے دو بھی ہوتے تو نظام کائنات درم برم ہو جاتا۔ پھر ان لوگوں کے کئی نسبی رشتہ دار بنا ڈالے تھے۔ ان لوگوں نے تو اللہ کے کئی نسبی رشتہ دار بنا ڈالے تھے، نعوذ باللہ۔
ان کے کہنے کے مطابق تو آسمانوں کو کب کب پھٹ پڑنا چاہیے تھا، لیکن تدبیر ایک امور کائنات میں معمور فرشتے ایسی باتوں سے اللہ کی ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اہل زمین کے ایسے گندے خیالات پر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ایسے مجرموں سے درگزر کیے جاتا ہے، ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر انہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اللہ تمہاری آسانی ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کو صالحین میں سے بنا لے۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے سوا اولیاء کچھ دوست، اللہ حفیظ اللہ نگہبان ہے، علیہم ان پر وما انت اور نہیں آپ علیہم ان پر وکیل حوالہ دار، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ ولی کے مختلف مفہوم، ولی کا لفظ بہت جامع ہے اور بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، بس انکار ساز، دوست، حمایت کی مددگار اور سرپرست سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں، اور اس کا عام مفہوم وہ شخص ہے جو کسی کی موت، مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچے یا اس کی وراثت کا اولین حقدار ہو، اور یہ باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، جبکہ مشرکین اپنے بتوں اور معبودوں کو ایسا سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہر مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اس قیامت کے دن ہم ان کی سفارش سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے مشرکوں کو مہلت تو دیتا ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ بچے رہیں گے۔ یہ سب لوگ اللہ کی نظر میں ہیں، لہذا فکر میں نہ پڑے کہ یہ مانتے کیوں نہیں یا نہ ماننے کی صورت میں تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ یہ باتیں آپ کے ذمہ نہیں، وقت آنے پر اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی الیک کہ آپ کی طرف قرآن عربیًا قرآن عربی زبان میں، لتنذر تاکہ تم خبردار کرو ام القریٰ مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو ان کے آس پاس ہے، وَتُنذِرَ اور تم خبردار کرو یوم الجمع جمع ہونے کا دن، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، فریق ایک گروہ ہوگا فی الجنت جنت میں، وفریق اور ایک گروہ ہوگا فی السعیر دوزخ میں۔ اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کی گرد و پیش والوں کو ڈرائیں، انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں گے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا۔ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ ام القریٰ سے مراد مرکزی بستی یا بڑا شہر، اور اس سے مراد مکہ معظمہ ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے ایک مرکز بنا دیا گیا ہے، اور اس گرد سے مراد آس پاس کے علاقے ہیں، ملک نہیں بلکہ پوری روئے زمین ہے گرد، کیونکہ یہ پوری روئے زمین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ چند بنیادی باتوں کا نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے کہ قرآن اہل عرب کی اپنی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ ان کے سمجھانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے اور لوگ مخصوص قسم کے علماء کے محتاج ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ تمام اہل عرب اس سے براہ راست سے استفادہ کریں۔ دوسری یہ کہ آپ کی دعوت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے، اور تیسری یہ کہ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کہ لوگوں کو قیامت کے دن واقع ہونے والی واقعات اور ان کے اعمال کی جزا اور سزا سے پوری طرح باخبر کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی انسان اور جن اور پیدا ہوئے ہیں سب کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا۔ دنیا میں تو کوئی مذاہب ہے، پھر ہر مذہب میں سے ہر مذہب کے 20 فرقے ہوں گے، مگر اس دن ساری مخلوق سے دو گروہوں میں تقسیم ہوگی، ایک اہل جنت اور دوسرے اہل دوزخ۔ ایک تیسرے فریق اعراف والوں کا ذکر بھی سورۃ اعراف میں ہے، لیکن وہ فریق کوئی مستقل فریق نہ ہوگا بلکہ دل بدیر اہل جنت سے مل جائے گا۔ وَلَوْ شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ہے نا جعلہم البتہ بنا دیتا ان کو امت واحدۃ ایک ہی بات، بلکہ یدخلوا لیکن وہ داخل نہ کرے گا، لیکن وہ داخل کرے گا، وہ داخل کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے پھر رحمتی اپنی رحمت سے، والظالمون اور ظالم ما لہم نہیں ان کے لیے ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں
ایک ہی امت رہنے دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں نواز میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار۔ انسان کو اختیار دینے کا جسے اختلاف اور گروہ بندی، اس کی بڑی آسان صورت یہ تھی کہ اللہ انسانوں کو قوت ارادہ اختیار نہ بخشتا، پھر جس کائنات کی باقی سب چیزیں اللہ کی مطیع و فرما بردار ہیں اور ان کی یہ اطاعت اضطراری ہے، انسان بھی اس طرح اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا اور اختلاف یا فرقوں میں بٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مگر اللہ کی مشیت تو یہ تھی کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کو اختیار دیا جائے اور پھر دیکھا دے کہ کون اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور یہ اختیار ہی وہ چیز ہے جو اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ انہیں رحمت میں داخل کر لیتا ہے، دنیا میں بھی مہربان اور آخرت میں بھی۔ لیکن جو نافرمانی کا اختیار کرے، ضروری نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ان کا محاسبہ کیا جائے، بلکہ آخرت میں ان کا ضرور محاسبہ کیا جائے گا، اور اس دن ان کا کوئی ایسا سرپرست یا مددگار نہ ہوگا جو انہیں ان کے اعمال کی سزا سے بچا سکے۔ اتخذوا انہوں نے بنا رکھے من دونہی اس کے سوا اولیاء کچھ سرپرست، فاللہ پس اللہ تعالیٰ هو الولی وہی سرپرست ہے، وہو اور وہ یحیی زندہ کرے گا الموتى مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اللہ اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا سورۃ الشورى کا ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔